بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، بحمد اللہ تعالی رمضان شریف کی آج 8ویں شب ہے اور پارہ نمبر 8 کے تفسیری مضامین لے کر اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی دی گئی توفیق سے بندہ ناچیز آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سابقہ ایام کی طرح انشاءاللہ تعالی آج بھی کچھ خاص مضامین کی طرف اشارہ مقصود ہوگا۔ پارہ نمبر 8 نصف اول جو ہے یہ سورۃ الانعام کا اختتامیہ ہے اور نصف ثانی یہ سورۃ الاعراف پر مشتمل ہے۔ کچھ مضامین انشاءاللہ تعالی دونوں صورتوں کے عرض کروں گا۔ اس میں بالخصوص آج سب سے پہلے جس آیت مبارکہ پر تذکرہ مقصد ہے یہ آیت نمبر 119 میں سورہ الانعام کی۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ارشاد فرماتا ہے وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور تمہیں کیا ہوا کہ تم نہیں کھاتے اس سے جس پر اللہ کا نام لے لیا گیا۔ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، اور تحقیق تفصیل بیان کر دی گئی تمہارے لیے ہر اس شے کی جو تمہارے لیے حرام ہے۔ یہ آیہ مبارکہ ویسے نازل تو ان جانوروں کے حوالے سے ہوئی کہ جن پر اللہ رب العالمین جل وعلا کا نام لے کر جنہیں ذبح کیا جاتا ہے، ان کی حلت کے بارے میں کفار مکہ کے کچھ نظریات کو رد کیا گیا۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ جانور جو خود سے مر جائے، یعنی اپنی موت آپ مرے، چونکہ وہ مردار ہے، قرآن عزیز کی تشریح کے مطابق سورہ المائدہ کی ابتدائیہ میں وہ ساری بات اللہ رب العالمین جل وعلا نے یعنی جو جانور حرام ہیں ان کی نشاندہی فرما دی۔ اب کفار کا کہنا یہ تھا کیونکہ ان جانوروں میں ایک جانور وہ بھی تھا کہ جو خود سے مر جائے، یعنی طبعی موت مرا ہے، تو ایسی صورت میں قرآن عزیز نے اس کو کہا کہ یہ مردار جانور ہے، اس کا کھانا مسلمان کے لیے حلال نہیں۔ البتہ یہ حلت سب کے سامنے ہے کہ جس جانور کو تکبیر پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام نامی اس میں گرامی کے ساتھ ذبح کیا جائے، اس جانور کے حلال ہونے میں مسلمانوں کے لیے کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ لیکن کفار کا شبہ یہ تھا، وہ کہتے تھے کہ طبعی موت مرنے والا یقیناً وہ جانور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے مرا ہے، اور یہ جو جانور جس کو تم ذبح کر رہے ہو یہ تم اس کو جو ہے وہ حلال کر رہے ہو، اس کو ذبح کر رہے ہو۔ یعنی ان کے شبہ کا مقصد یہ تھا کہ جو جانور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اذن سے اور رب کی دی ہوئی موت سے مرا ہے اس کو تم حرام کہتے ہو، اور اس جانور کو جس کو خود تم اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے ہو اس کو تم حلال سمجھتے ہو۔ اس پر اللہ رب العالمین جل وعلا نے یہ آیہ مبارکہ نازل فرمائی تاکہ اہل اسلام اس شبہ سے پاک رہیں، دور رہیں، اور باری تعالیٰ جل وعلا نے ارشاد فرمایا فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، تو کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام لے دیا گیا، ان کنتم بِآیَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، اگر تم اس کی آیات پر ایمان رکھتے ہو۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور تمہیں کیا ہوا کہ تم نہیں کھاتے اس سے جس پر اللہ کا نام لے دیا گیا ہے۔ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، اور تحقیق تمہارے اوپر اس کی وہ جو جانور حرام کیے گئے ہیں ان کی تفصیل بھی بیان کر دی گئی ہے۔ یہ تناظر تو یہ تھا، یعنی مقصد یہ تھا جس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ لیکن میں عرض کرتا ہوں کیونکہ بعض مضامین ایسے ہیں کہ جنہیں یعنی مسائل شرعیہ ایسے ہیں جنہیں قرآن عزیز کے شان نزول کہ کس وجہ سے نازل ہوئی اس لحاظ سے حل نہیں کیا جاتا، بلکہ قرآن عزیز کے عمومی الفاظ سے ان کو حل کیا جاتا ہے۔ اب چونکہ خاص مقصد یہ تھا کہ جس جانور پر تکبیر پڑھ کے اس کو ذبح کیا گیا اس کی حلت ثابت ہو جائے، وہ مقصد تو پورا ہوا۔ لیکن چونکہ اللہ رب العالمین کا ارشاد یہاں پر یہ ہے کہ کیا ہوا تم نہیں کھاتے اس میں سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے۔ اس آیہ مبارکہ کے تناظر میں ہمارے بعض علماء کرام نے یہ مسئلہ بھی ثابت کیا، جیسے ہمارے ہاں کسی شیرینی پر یا کھانے پر مختلف مواقع میں قرآن عزیز کی مختلف آیات پڑھی جاتی ہیں، اذکار پڑھے جاتے ہیں، جسے ختم غوثیہ کہہ دیا جاتا ہے یا ختم خواجگان کہا جاتا ہے، یا عموماً کسی کے ایصال ثواب کے لیے قرآن عزیز کی منتخب آیات تلاوت کی جاتی ہیں۔ تو بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ یہ طریقہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا نہیں ہے، اس لیے یہ جو کھانا ہے جس پر ختم پڑھ دیا گیا یہ حرام ہو گیا، یعنی وہ شیرینی ہے یا کچھ کھانے کے لیے کوئی بھی شے ایسی ہے جو بعد میں تقسیم کر دی جاتی ہے حاضرین میں یا باہر کسی کو بھی دے دی جاتی ہے ختم شریف کے بعد، تو اس صورت میں بعض لوگوں کا اس کو ناجائز کہنا یہ قرآن عزیز کے خلاف ہے اور احادیث طیبہ کے بھی خلاف ہے۔ مسئلہ سمجھیے گا، وہ اس طرح سے کہ قرآن عزیز نے یہاں یہ بات کہی کہ اللہ رب العالمین جل وعلا کا نام جس پر لے دیا گیا تمہیں کیا ہوا تم اس پر نہیں کھاتے۔ اب جو ختم باغ پڑھا جاتا ہے اس میں آپ دیکھیے یہاں تو چاروں قل پڑھے جاتے ہیں، سورہ فاتحہ شریف پڑھی جاتی ہے،
سورہ البقرہ شریف کی ابتدائی آیات پڑھی جاتی ہیں، اس کے علاوہ منتخب آیات پورے قرآن عزیز سے کچھ پڑھی جاتی ہیں، اور اس کے بعد دعائے خیر ہے اور اس کھانے کو کھا لیا جاتا ہے۔ اب جس پر قرآن عزیز کی آیات پڑھی گئی ہیں، اس کھانے کے حرام ہونے کی دلیل میرے خیال سے تو کسی ایسے بندے کے پاس نہیں جو باقاعدہ اس کو حرام قرار دے رہا ہے، فقط اتنی وجہ سے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے یہ عمل ثابت نہیں۔ حالانکہ قرآن عزیز نے یہ جملہ عمومی طور پر یہ ارشاد فرما دیا کہ جس شے پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، یعنی جس حلال چیز پر، وہ حرام چیزوں کی تفصیل تو اللہ رب العالمین نے بیان فرما دی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی۔ جو یہاں ختم شریف کے سامنے کھانا رکھا گیا ہے، ختم شریف پڑھتے ہوئے جو سامنے کھانا رکھا گیا ہے، اس میں تمام کی تمام اشیاء حلال ہیں، اجزائے ترکیبی حلال ہیں، پھر اس پر محض کچھ آیات پڑھ دی جائیں تو اس کے حرام ہونے کا قول کرنا یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں۔ اور دوسرا، یہ منتخب آیات کے بارے میں یہ عرض کروں گا، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ راوی ہیں، فرماتے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک مقام پر بیٹھے قرآن عزیز کی منتخب آیات کی تلاوت کر رہے تھے۔ ایک مقام سے پڑھا، پھر کچھ دوسرے مقام سے دوسری آیات پڑھی، پھر کسی اور مقام سے کچھ آیات پڑھی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ان سے ان آیات کو سنا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توجہ نہیں تھی کہ سرکار ملاحظہ فرما رہے ہیں، البتہ جب نگاہ پڑی کہ سرکار نے دیکھ لیا ہے تو فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سرکار سے مسئلہ پوچھا، یا رسول اللہ، میں نے کچھ آیات یہاں سے تلاوت کی، کچھ فلاں مقام سے، کچھ فلاں مقام سے، یہ میرا طریقہ ٹھیک ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ان کے اس طریق کی تحسین فرمائی، اور اس طرح منتخب آیات پڑھنے سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ پر کسی قسم کا انکار نہیں فرمایا۔ لہٰذا یہ جو مروجہ فاتحہ کا طریقہ ہے، نیاز کا طریقہ ہے کہ حلال شے کچھ سامنے رکھ کر جس کے تمام اجزائے ترکیبی حلال ہیں، قرآن عزیز کی کچھ آیات پڑھ دی جائیں منتخب، بعد میں دعا کر لی جائے، تو ایسے کھانے یا اس طریقے اور اس ترویج کی جو فاتحہ ہے، اس کے حرام ہونے کا قول کرنا یہ مناسب عمل نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، بزرگان دین اور سلف صالحین کے طریق کے بھی خلاف ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا جملہ اہل اسلام کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتا ہے، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اور چھوڑ دو ظاہری گناہوں کو، وَبَاطِنَهُ، اور باطنی گناہوں کو، إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے گناہ کمائے ہیں، سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ، ان قریب اپنی کمائی کی سزا وصول کریں گے۔ ناظرین کرام، یہ آیہ مبارکہ ظاہری گناہ اور باطنی گناہ، یعنی ظاہری گناہوں سے مراد وہ جو اعلانیہ کیے جاتے ہیں، یعنی جن کا اظہار، بعض مفسرین کرام نے کہا جن کا اظہار اعضاء ظاہری سے ہوتا ہے، زبان سے کیے جانے والے گناہ ہیں، آنکھ سے کیے جانے والے گناہ ہیں، یا ہاتھ سے کیے جانے گناہ ہیں، یا پاؤں سے کسی ظلم کی طرف یا گناہ کی طرف چل کے جانا، یہ سب اشیاء ظاہری گناہوں میں آتی ہیں جن کا اظہار یا تو اعضاء ظاہری سے ہوتا ہے، یہ اعلانیہ ہوتا ہے۔ اور باطنی گناہوں سے مراد ائمہ کرام فرماتے ہیں حسد ہے، کینہ ہے، اور اس طرح کے جو باطنی امراض ہیں، یہ ان کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا جملہ اہل اسلام کو حکم فرماتا ہے کہ یہ ظاہری گناہ سے بھی پاک رہیں اور باطنی گناہ سے بھی پاک رہیں، اس لیے کہ ظاہری و باطنی گناہ بہت سے ایسے ہیں کہ جن پر اللہ رب العالمین جل وعلا سزا کا جو ہے وہ ترتب فرمائے گا۔ لہٰذا جو اہل اسلام آخرت میں اللہ رب العالمین جل وعلا کے غضب اور جلال سے بچنا چاہتے ہیں، ان پر یہ لازم ہے کہ وہ ظاہراً بھی گناہوں سے پرہیز کریں اور باطنی گناہوں سے بھی اجتناب کیا کریں۔ رب العالمین جل وعلا ارشاد فرماتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور بے شک یہ میری راہ، یہی سیدھی راہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اس کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور ادھر ادھر کی راہوں میں نہ اتباع کرو، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، کہ اس صورت میں تم اس راہ سے یعنی صراط مستقیم سے ہٹ جاؤ گے۔ ناظرین کرام، یہ آیہ مبارکہ جس کا مفہومی ترجمہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے ابھی، یہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمائی ہے صراط مستقیم کے حوالہ سے۔ مفسرین کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، بلکہ اس پر امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ کی پہلی ایک روایت آپ سماعت فرمائیے، اور امت کے جو احوال ہیں اس کی طرف اشارہ ہو جائے گا، پھر آیت کا معنی سمجھنا آسان ہوگا۔ امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ یہ روایت لائے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ایک جنازہ میں تشریف فرما تھے، تدفین میں یعنی قبر کی تیاری میں کچھ تاخیر تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم وہاں ایک مقام پر
اس کیفیت میں کہ حضور کسی شے میں غور و فکر فرما رہے ہیں، جلوہ افروز ہوئے۔ چونکہ عادت مبارکہ یہ تھی کہ ہر وقت دست مبارک میں ایک باریک سی چھڑی جو ہے وہ موجود رہتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے زمین پر کریدنا شروع کیا، حضور خاموش ہیں، اصحاب جو ہیں وہ حلقہ بنائے سرکار کے سامنے بیٹھے ہیں، اور اس پر نبی علیہ السلام زمین کو کرید رہے ہیں کچھ سوچ اور فکر کے انداز میں۔ کچھ دیر کے بعد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اصحاب کی طرف توجہ فرمائی اور فرمایا، اے میرے اصحاب غور کرو۔ یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلا کر ایک خط مستقیم، سیدھی لائن جو ہے وہ کھینچی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ صراط مستقیم ہے، یعنی یہ آیہ مبارکہ جس کی طرف اشارہ کر رہی ہے یہ وہ صراط مستقیم ہے، یہ سیدھی راہ، وسطی راہ۔ پھر اس کے بعد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خط کے دائیں جانب چھوٹی لکیریں کھینچیں، خط بنائے، اور بائیں جانب بھی ایسے ہی لکیریں جو ہیں وہ بنائیں، اور پھر ان میں سے ہر ایک کے ساتھ مزید خط فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے کھینچے اور بنا دیے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جو درمیانی راہ ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کی راہ ہے، یہی صراط مستقیم ہے، یہی وسطی راہ ہے، اور دائیں بائیں بھی اطراف میں بھی راہیں موجود ہیں، لیکن اے میری امت یاد رکھنا ان میں سے ہر راہ پر شیطان جو ہے وہ موجود ہے۔ یہ حدیث یہاں مکمل ہوئی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے مقام پر یہ ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میری امت پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ بنی اسرائیل کے ایسے برابر ہو جائیں گے جس طرح ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر۔ اور پھر فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تفصیل کے بعد ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے، لیکن میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، ایک فرقہ ان میں سے جنتی اور باقی سارے کے سارے جہنمی، کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، وہ سارے کے سارے جہنمی ہیں سوائے ایک کے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک نجات پانے والی جو جماعت ہے وہ کون سی ہے؟ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما انا علیہ و اصحابی، یعنی جو اس راہ پر ہو جو میری راہ ہے اور میرے اصحاب کی راہ ہے، یعنی اس طریقے پر ہو جو میرے طریقہ ہے اور میرے اصحاب کا طریقہ ہے۔ ناظرین کرام، ان دونوں روایات سے بھی اور آیہ مبارکہ سے بھی خلاصہ کے طور پر جو باتیں سامنے آئیں وہ یہ ہے کہ یہ یاد رکھیے گا، صراط مستقیم فقط ایک ہے، اور اس کے علاوہ بھی دائیں بائیں راہیں ہیں۔ اس کو دوسرے تناظر میں آپ یہ سمجھیے، یہ تو ہے آیت کے تناظر میں، حدیث کے تناظر میں یہ کہ نجات پانے والی جماعت ایک ہے، جماعتیں اس کے علاوہ بھی بنیں گی، لیکن عوام کا کام یہ نہیں ہے کہ یہ پوچھے کہ یہ فرقہ بازی کیسے ہوئی، یہ فرقہ کس کا ہے، یہ کس کا ہے، یہ کس کا ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو دیکھیے، آپ ان کے اسوہ پر عمل کیجئے کہ جس وقت سرکار نے 72 فرقوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے اور 73 میں سے ان 72 کو جہنمی قرار دیا اور ایک کو ناجی قرار دیا، تو حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان نے حضور سے یہ نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو 72 گمراہ فرقے ہیں ان کی تفصیل کیا ہے، بلکہ حضرات اصحاب کرام علیہم رضوان نے صرف اس فرقے کے بارے میں پوچھا اور اس جماعت کے بارے میں پوچھا جن کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ یہ نجات پائیں گے۔ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نجات پانے والی جماعت کی نشاندہی فرما دی۔ اس کا مطلب یہ کہ عقل مندی یہ نہیں کہ آپ 72 فرقوں کے بارے میں پوچھتے رہیں کہ یہ فرقے کیسے بنے ہیں، ان کا بانی کون تھا، تعارف ہونا الگ بات، لیکن تنزیہ لہجے میں یہ کہنا کہ امت جو ہے وہ گروہوں میں مولویوں نے تقسیم کی ہے، انہوں نے یہ کیا ہے، ایسا کیا، حالانکہ یاد رکھیے گا یہ امت کی تقسیم صرف شخصی ذمہ نہیں بلکہ یہ منشأ خداوندی ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا سے فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے دعائیں مانگی۔ یہ روایت سنن ابن ماجہ میں ہے، اس کو سماعت فرمائیے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے اپنے رب سے 3 دعائیں مانگی۔ اللہ رب العالمین جل وعلا سے میں نے عرض کیا، اے میرے مالک، میری امت من حیث المجموع ایسے ہلاک نہ کی جائے جیسے پچھلی امتیں ساری کی ساری نیست و نابود کر دی گئیں۔ تو فرمایا، اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی یہ دعا قبول ہے۔ ایسے ہی پھر فرماتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے دوسری بات یہ عرض کیا، میرے مالک، میری امت پر من حیث المجموع دشمن مسلط نہ کرنا، یعنی کسی مقام پر کوئی تھوڑی بہت جنگ جو ہے وہ چلتی رہے، کچھ اختلاف جھگڑا چلتا رہے اور لڑائی جھگڑا مار کا آرائی ہوتی رہے، وہ اپنی جگہ رہا، یعنی کسی ایک ملک میں کسی دوسرے ملک میں، اس طرح من حیث المجموع ساری امت جو ہے وہ اس طرح جنگ کا شکار ہو جائے، دشمن مسلط ہو جائے، ایسا نہ ہو۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب العالمین جل وعلا نے میری اس دعا کو بھی قبول فرمایا
اور میں نے تیسری دعا یہ کی، اے میرے مالک میری امت کو گروہوں میں تقسیم نہ کرنا۔ تو فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہاں اللہ رب العالمین جل وعلا نے مجھے اس دعا کو موقوف فرمانے کا حکم دیا، یعنی میری اس دعا کو درجہ قبولیت میں نہ لایا گیا، اس لیے کہ منشأ خداوندی یہ ہے کہ یہاں امت گروہوں میں تقسیم ہو جائے۔ اور عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ یاد رکھیے گا، عقل مندی یہ نہیں ہے کہ آپ یہ تلاش کرتے رہیں کہ یہ تقسیم کیسے ہوئی ہے، قصور کس کا ہے، بلکہ حق بات یہ ہے کہ صرف ایک جماعت کے بارے میں یہ تلاش کیجئے جس کے بارے میں اکابر سے لے کے آج تک یہ اتفاق ہو کہ نجات کس نے پانی ہے۔ ناظرین کرام، وہ اتفاقی مسئلہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے جماعت ناجیہ جس کو قرار دیا ہے، وہ حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بیت اطہار، ازواج سے لے کر آج ہمارے زمانے تک صرف اہل السنہ والجماعہ ہے، اپنے اصول و قواعد کی روشنی میں۔ ہمارے اصول بھی طے ہیں، ہمارے فروع بھی طے ہیں۔ جو بندہ اصول و فروع اہل سنت پر چلنے والا ہے، قواعد اہل سنت کا پابند ہے، وہ ملت ناجیہ میں شامل ہے، اور جو اصول و قواعد متفقہ کے ساتھ اختلاف کرنے والا ہے، ناظرین کرام، ایسی صورت میں یہ بندہ ان 72 میں سے قرار پائے گا جن کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے کلہم فی النار جو ہے وہ حکم ارشاد فرمایا ہوا ہے۔ سورۃ الانعام کے مضامین جن کی طرف اشارہ کرنا چاہتا تھا وہ مکمل ہوئے۔ اب سورۃ الاعراف کے بارے میں کچھ چیزیں سماعت فرمائیے۔ سورۃ الاعراف کا زمانہ نزول مکی ہے اور اس میں کل 206 آیات ہیں۔ یہ ساری کی ساری آیتیں جو ہیں وہ مکی ہیں، ماں سوائے 8 آیات کے۔ ناظرین کرام، اس کے مختلف مضامین میں سے سب سے پہلے جس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ مضمون اللہ رب العالمین جل وعلا نے آیت نمبر سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 8 اور 9 میں ارشاد فرمایا ہے۔ اس سے مراد ہے اعمال کا وزن کیا جانا۔ ناظرین کرام، یہ مسئلہ سمجھیے گا، وزن اعمال کے حوالے سے قرآن عزیز کی جو آیات مختلف ملتی ہیں ان کا خلاصہ سب کا آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہاں روئے زمین پر 3 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو پکے کافر ہیں، بعض لوگ وہ جو پکے مومن ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو مومن تو ہیں لیکن ان کے عمل میں کوتاہی ہے۔ تینوں قسموں کے لحاظ سے پہلی قسم کا حکم یہ ہے، یعنی وہ لوگ کہ جو پکے کافر ہیں، ان کے بارے میں قرآن عزیز کا یہ حکم نامہ ہے، فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، کہ ہم قیامت کے دن ان کے لیے وزن ڈالیں گے ہی نہیں، یعنی ان کے اعمال کا وزن نہیں ہوگا، بلکہ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ۔ پارہ نمبر 27 سورۃ الرحمن شریف میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ ایسے مجرم اپنے نشانیوں سے پہچان لیے جائیں گے، یہ تو دائماً ابداً، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے۔ دوسرے نمبر پر وہ افراد یعنی جنہوں نے کلمہ پڑھا اور مکلف ہونے سے لے کر وصال کرنے تک جن کے اعمال میں کوتاہی نہیں ہے، یعنی ان میں انبیاء بھی شامل ہیں، اولیاء و صالحین بھی شامل ہیں، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقربین شامل ہیں کہ جنہوں نے باری تعالیٰ جل وعلا کے بارے میں کبھی نافرمانی نہیں کی، اس کے احکام کے بارے میں، تو ان کے بارے میں حکم یہ ہے، یہ پکے مسلمان ہیں، یہ پکے مومن ہیں، اور ان کا حکم یہ کہ ان کا جو آخرت میں انجام ہے وہ بے حساب جنت میں جانا۔ پہلی جماعت یعنی کفار کی، یہ بے حساب جہنمی، یہ وہ اہل ایمان جن کے عمل میں ذرہ برابر کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں، یہ ہیں پکے مومن، اور یہ دائماً ابداً بغیر حساب جنتی۔ اب رہ گئے وہ لوگ جنہوں نے کلمہ تو پڑھا، البتہ ان کے اعمال برابر سرابر ہیں، یعنی ان میں نیکیاں بھی ہیں اور برائیاں بھی۔ یہ جو وزن کا معاملہ ہے، ہمارے ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ یہ وزن ان کے بارے میں کیا جائے گا، ان کے اعمال کا۔ دوسری گزارش اس کے بارے میں یہ ہے کہ اعمال کا وزن جس ترازو میں کیا جائے گا، یعنی میزان، اس میزان کے بارے میں نظریہ یہ ہے کہ میزان برحق ہے، اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس کو پیدا کر دیا ہے، وہ موجود ہے، لیکن اس میں وزن کیسے ہوگا اس کے بارے میں اختلاف ہے، مختلف اقوال ہیں۔ لیکن اس سے پہلے یہ ملاحظہ فرمائیے کہ یہ میزان ہے کتنا بڑا۔ ایک روایت میں ملتا ہے کہ سیدنا داؤد علیہ السلام نے اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں یہ عرض کی، اے میرے مالک مجھے میزان دکھا، تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے آپ جناب کی نگاہ سے حجاب اٹھایا۔ جب آپ نے میزان دیکھا تو آپ ایک خاص کیفیت میں چلے گئے۔ جب اس کے بعد افاقہ ہوا تو اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں یہ عرض کیا، اے میرے مالک میں نے تو ملاحظہ کیا کہ اس میزان کا جو تو نے وزن اعمال کے لیے پیدا فرمایا ہے، ایک پلہ 7 آسمان اور 7 زمینوں سے بڑا ہے۔ میرے مالک بندوں کے عمل اس کو کیسے جو ہیں وہ وزنی کر پائیں گے؟ تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا،
کہ اے پیارے داؤد علیہ السلام، ہم جس کے بارے میں چاہیں گے ہم اس کے تھوڑے سے عمل کو بھی وزنی بنا کر اس میزان کو وزنی بنا دیں گے۔ یہ ہے میزان کے بارے میں یہ تعارف کچھ تھوڑا سا۔ اب اس کے اعمال کیسے تولے جائیں گے یہ بھی سمجھ لیجئے گا۔ اس پر ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اعمال تو اعراض ہوتے ہیں، یعنی عمل کا جسم نہیں ہوتا، اور میزان جو ہے یہ باقاعدہ طور پر اس کے پلے ہیں، دو زمین و آسمان سے بڑے ہیں۔ اب اس کے بارے میں عرض یہ ہے کہ اعمال کا جسم نہیں ہوتا، لیکن میزان میں اور ترازو میں تو وہ شے رکھی جاتی ہے جو جسم والی ہوتی ہے۔ تو ہمارے ائمہ کرام فرماتے ہیں اگرچہ آج یہ اعمال اعراض ہیں، ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا قیامت کے دن انہیں جسم عطا فرمائے اور جسمانی صورت میں یعنی اعمال کو مجسم کر دیا جائے اور مجسم صورت میں ان کو میزان پر رکھا جائے، تو اللہ رب العالمین جل وعلا پھر اعمال مجسم کر کے ان کا وزن فرمائے گا، یہ بھی ممکن ہے۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ وہ جس دیوان میں ہر بندے کے نامہ اعمال کو لکھا جاتا ہے اس دیوان کا جو ہے وہ وزن کیا جائے گا، یعنی اس رجسٹر کا جس میں فرشتے بندہ مومن کے نامہ اعمال لکھتے ہیں۔ تو بہرحال میزان برحق ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے، یہ جامع صحیح بخاری کی بالکل آخری روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو کلمے جو اللہ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں بڑے محبوب ہیں، میزان میں وزنی ہیں، البتہ زبان پر ہلکے ہیں، وہ کیا؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یعنی یہ دو کلمے، ایک ہے سبحان اللہ و بحمدہ اور دوسرا ہے سبحان اللہ العظیم، اگر اس کی کثرت کی جائے تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ان اعمال کو اتنا محبوب رکھتا ہے اور ان دو کلموں کو اتنا محبوب رکھتا ہے کہ جب بندے کے پڑھے ہوئے ان کلمات کو میزان میں رکھا جائے گا تو اللہ رب العالمین جل وعلا بندہ مومن کی طرف سے اس میں خاصا وزن پیدا فرما دے گا۔ اس وظیفے کی کثرت لازم کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ارشاد فرماتا ہے والوزن یومئذ الحق، قیامت کے دن وزن برحق ہے۔ فمن ثقلت موازینہ، تو جن کے میزان بھاری ہوئے، فاولئک هم المفلحون، تو یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ ومن خفت موازینہ، اور جن کے موازین ہلکے ہوئے، فاولئک الذین خسروا انفسهم، تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو نقصان میں ڈالا، بما کانوا بآیاتنا یظلمون، بإن سبب کہ یہ ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کیا کرتے تھے۔ الاعراف کی آیت نمبر 26 میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے احکام لباس ارشاد فرمائے ہیں۔ تمام بنی آدم کو مخاطب بنا کر اللہ رب العالمین جل وعلا ارشاد فرماتا ہے یا بنی آدم، اے اولاد آدم، قد انزلنا علیکم لباسا، تحقیق اتارا ہم نے تمہاری طرف لباس، یواری سوآتکم، جو چھپائے تمہاری شرمگاہوں کو، وریشا، اور سبب زینت، ولباس التقوی ذالک خیر، اور تقوی کا لباس یہی بہتر ہے، ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، لعلہم یذکرون، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے جو لباس پسند فرمایا وہ طویل قمیص تھی، جس کو جبہ کہا جاتا ہے، قمیص کہا جاتا تھا، لیکن وہ لمبی ہوتی تھی، اور فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے تہبند بھی استعمال فرمایا ہے، اور پاجامہ یعنی جسے آج کے دور میں شلوار کہا جاتا ہے وہ بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے استعمال فرمایا۔ فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی جو قمیص ہوتی تھی وہ یہاں یہ جو ہاتھ کی یہ جو ہڈی ہے یہاں تک، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی آستین کی قمیص، کھلے آستین کی قمیص استعمال فرمایا کرتے تھے، یہ سنت لباس ہے۔ آیت نمبر 43 میں اللہ رب العالمین جل وعلا جنتیوں کے اوصاف ارشاد فرما رہا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ، باری تعالیٰ جل وعلا فرماتا ہے اہل ایمان کے بارے میں، عمل صالح کے پابند لوگوں کے بارے میں، فرماتا ہے ہم ان کے سینوں میں آپسی رنجشیں کھینچ لیں گے، تجری من تحتہم الانہار، یہ جنتوں میں ہوں گے اس طرح سے کہ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ ناظرین کرام، اس آیہ مبارکہ کے ضمن میں ہمارے ائمہ کرام نے حضرت مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کا یہ فرمان نقل کیا، چونکہ حضرت مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کا بعض اجتہادی مسائل میں حضرت طلحہ کے ساتھ، حضرت سیدنا زبیر بن عوام کے ساتھ، حضرت خلیفہ راشد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپسی کچھ مکالمہ ہوا۔ اس صورت میں، اس اجتہادی اختلاف میں حضرت مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے کسی کے بارے میں کوئی سخت جملہ نہیں فرمایا، بلکہ اصحاب جمل و صفین کے بارے میں، ان میں سے بھی کسی کے بارے میں کوئی سخت جملہ نہیں فرمایا، بلکہ آپ مولا کائنات فرماتے تھے کہ مجھے امید ہے کہ ہم اس آیت طیبہ کے مصداق ہیں، یعنی میں،
حضرت عثمان، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کہ ہمیں اللہ رب العالمین جل وعلا آپسی رنجشیں ہماری ختم کر دے گا۔ جو بعض شکر رنجیاں ہماری ہوئی ہیں کچھ اجتہادی مسائل میں، اللہ رب العالمین جل وعلا ہم سب کو جنت میں داخل فرما کے ان آپسی معاملات کو حل فرما دے گا۔ اس آیہ مبارکہ کے تناظر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان کے اختلافات کی نوعیت چونکہ اجتہادی نوعیت تھی اور اس میں ہر ایک طرف جو ہے وہ معقول وجوہات تھیں۔ ناظرین کرام، مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما نے، جملہ اہل بیت اطہار نے، پھر اصحاب نے بھی، اور پھر اسی طرح خاص طور پر نبی غیب داں صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے خود سرکار نے ان اختلافات میں سے کسی جانبین میں سے کسی ایک طرف بھی کوئی سخت جملہ نہیں کہا۔ لہٰذا امت کا یہ فریضہ ہے کہ ان معاملات کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے سپرد کرے، اور اس میں کسی طرف بھی طنز کرنا یہ اس کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ اہل السنہ کا نظریہ ہے، اور مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم بھی یہی فرما رہے ہیں کہ قیامت کے روز اللہ رب العالمین جل وعلا خود ہمارے ان مسائل کو حل فرما کے ہمیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ اہل السنہ فرماتے ہیں کہ اصحاب کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے جو آپسی منازعات و مشاجرات ہیں، ان پر کلام کرنا اور کسی ایک جانب بھی طنز کرنا یہ اہل اسلام کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ ان مسائل کو اللہ رب العالمین جل وعلا کے سپرد کرنا چاہیے۔ یہی عافیت ہے، یہی سلف صالحین کا اتفاقی طریقہ ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں اس طریقہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الاعراف کے کچھ مضامین پارہ نمبر 8 سے عرض کر دیے ہیں، کل انشاءاللہ تعالی اس کا بقیہ حصہ عرض کروں گا۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں رمضان شریف کی برکات نصیب فرمائے، سلامتی ایمان، سلامتی اعتقاد عطا فرمائے، عقیدہ حق اہل سنت و جماعت پر اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔